جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ پر جھک گئے، آپ کو بوسہ دیا اور کہا بی ابی انتا و امی واللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، خدا کی قسم اللہ آپ پر دو موتوں کو جمع نہ فرمائے گا۔ دو موتیں کون سی ہیں؟ ایک وہ کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور دوسری موت قبر میں آتی ہے جب نکیرین کے سوالات کے جواب دے دیے جاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ پہلی موت تو آپ پر قانون قدرت کے مطابق طاری ہو گئی، لیکن پھر قبر میں آپ پر موت طاری نہ ہوگی، لہٰذا آپ اپنی قبر میں زندہ رہیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ خدا تعالیٰ نے شہید کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ غور کیجئے، شہید کو زندہ کیوں کہا گیا؟ محض اس لیے کہ اس کی موت فی سبیل اللہ ہے، تو جن کی موت فی سبیل اللہ ہو وہ تو زندہ کہلائیں۔ تو جس نبی کی موت و حیات دونوں فی سبیل اللہ ہوں وہ مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ فرما دیجئے کہ میری نماز اور قربانی، میری زندگی اور موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہیں۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہوگا، اور گواہ وہ ہو سکتا ہے جو زندہ ہو، مردہ گواہ نہیں بن سکتا۔ لہٰذا غیر مقلدوں، دیوبندیوں اور مودودیوں کے امام اسماعیل دہلوی کا یہ کہنا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، سراسر غلط اور مبنی بر جہالت ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خدا تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ میری امت میں سے 4 لاکھ آدمیوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ذرا ہماری تعداد اور زیادہ کیجئے۔ آپ نے فرمایا اتنا، اور یہ کہہ کر آپ نے دونوں ہاتھ ملا کر لپ بنائے اور لوگوں کو دکھائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہماری تعداد میں اور اضافہ فرما دیں۔ آپ نے پھر لپ بنا کر فرمایا اتنا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر، تمہارا کیا نقصان ہے اگر خدا ہم سب کو جنت میں داخل کر دے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر خدا تمام مخلوق کو ایک مٹھی بھر کر یا ایک ہی مرتبہ داخل کرنا چاہے تو داخل کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر نے سچ کہا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے کہ رسول خدا کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ جتنے آدمیوں کو چاہیں بلا حساب و کتاب داخل جنت کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا نے آپ کو جنت کا مالک بنا دیا ہے۔ امام ابن سجا فرماتے ہیں ان اللہ تعالی اقطعہ ارض الجنت یعطا منہا ما شاء لمن یشاء، اللہ تعالیٰ نے جنت کی زمین آپ کو بطور جاگیر عطا فرما دی ہے، اس میں سے جس کو چاہیں جس قدر چاہیں عطا فرما دیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے ایک مرتبہ سورج کو گرہن لگ گیا، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، اسی دوران آپ نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور کچھ لینا چاہا لیکن پھر رک گئے۔ اختتام نماز پر صحابہ نے اس کی وجہ دریافت کی، فرمایا انی رأیت الجنت فتناولت منها انقودا ولو اخذته
لَأَكَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، میں نے جنت کو دیکھا، میں اس میں سے گوشہ توڑنے لگا، اگر میں اس گوشے کو توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک کھاتے رہتے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ خدا کی عطا سے آپ جنت کے مالک ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ گوشہ توڑنے کا ارادہ نہ کرتے، اس لیے کہ غیر کی ملکیت میں مالک کی اجازت کے بغیر تصرف جائز نہیں۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ اتنا لمبا کیسے ہو گیا کہ جنت تک پہنچ گیا، کیونکہ جنت ساتوں آسمان کے اوپر ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث قدسی ہے، یدہ التی یبطش بہا، خدا فرماتا ہے میں اپنے ولی کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اس کی تشریح میں امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے، وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ يَدًا لَهُ قَدَّرَ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي الصَّحَبِ وَالسَّحَلِ وَالْبَعِيدِ وَالْقَرِيبِ، اور جب اللہ کا نور جلال ولی کا ہاتھ ہو جائے تو بندہ مشکل اور آسان، دور اور قریب تصرف کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، یعنی خدا کا بندہ اپنا ہاتھ دور تک لمبا کر کے جس چیز کو چاہے پکڑ سکتا ہے۔ مثلا جب مکہ معظمہ فتح ہوا تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی چھڑی سے کعبے کے اوپر رکھے ہوئے بتوں کو اشارہ فرما کر فرمایا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ اس پر بت نیچے گر گئے، ایک بت مضبوطی سے کعبے کی چھت پر نصب تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی میرے کندھوں پر چڑھ کے اسے نیچے گرا دو۔ عرض کی میں آپ کے کندھوں پر پاؤں نہیں رکھ سکتا، آپ میرے کندھوں پر چڑھ کر اسے گرا دیں۔ فرمایا، اے علی تم نبوت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ عرض کی خدا نے مجھے شیر بنایا ہے، مجھے اپنی قوت آزما کر تو دیکھ لینی دیجئے۔ آپ نے اپنا دایاں پاؤں حضرت علی کے کندھے پر رکھا۔ حضرت علی پکار اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لو میرے کندھوں پر چڑھ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف رأیت نفسک یا علی، اے علی تیرا کیا حال ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تمام حجابات اٹھ گئے ہیں اور گویا میرا سر ساق عرش تک جا پہنچا ہے اور میں جس چیز کو چاہوں پکڑ سکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بت کو گرا دیا اور نیچے چھلانگ لگا دی اور مسکرانے لگے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرانے کا سبب دریافت کیا۔ عرض کی، میں نے اتنی بلندی سے چھلانگ لگائی ہے لیکن مجھے چوٹ نہیں لگی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کندھے نبی کے ہوں اور تجھے اتارنے والا جبریل علیہ السلام ہو تو تجھے چوٹ کیسے لگ سکتی ہے؟ تیرے آنے سے اصنام حرم ٹوٹ گئے، تیرا وہ روب کے شہ زوروں کے دم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ہو گئیں زندگیاں ختم، قلم ٹوٹ گئے۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد اتنا لمبا ہو سکتا ہے کہ وہ عرش تک جا پہنچے، اور ان کا ہاتھ لمبا ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا کی جس چیز کو چاہیں پکڑ لیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ بھی اتنا لمبا ہو سکتا ہے کہ جنت میں جا پہنچے۔ اب تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو عقیدے بیان ہوئے، حیات النبی اور نبی کا اختیار۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ خدا کا نبی اپنی قبر میں حیات حقیقی کے ساتھ زندہ ہے اور خدا نے اپنے نبی کو مختار بنا کر بھیجا ہے۔ معلوم ہوا ہمارے دونوں عقیدے وہی ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ علامہ طبری نے لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کی رات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ کو پیاس لگی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، غار کے دروازے پر جا کر پانی پی لو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا
میں نے وہاں ایسا پانی پیا جو شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا پانی پی لیا؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کی نہروں پر جو فرشتے مقرر ہیں ان سے فرمایا جنت الفردوس سے ایک نہر کا رخ غار کے دروازے کی طرف پھیر دو تاکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی لے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ خدا کی بارگاہ میں میرا اتنا بلند مقام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیا لا يدخل الجنت مبغضک ولو کان له عمل 70 نبیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے تمہارا دشمن جنت میں داخل نہ ہوگا اگرچہ اس کے عمل 70 نبیوں کے برابر ہوں۔